عبادت کا ایک نظام دیا کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو ایسے کرو. بھوکے پیاسے رہو رمضان میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل, صبح سحری کے وقت تک کھاؤ. شہر رمضان الذی فمن شہد منکم الشہر فلیصم, ایک مہینہ تمہیں میرے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بھوکا رہنا پڑے گا. اور پھر افطاری میں جلدی کرنی پڑے گی. مزید بھوکا رہنے کی اجازت. تو ہم کھاتے بھی اللہ کے لیے, صبح سحری بھی کس کے لیے؟ محبت کا کتنا مزہ ہے. صبح اٹھتے ہیں, ان فی السحور برکہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے. کیوں؟ وہ وقت کھانے کا نہیں ہے, ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اس وقت کھانے کا, بولو بھائی, حکم دیا. کتنا مزہ آتا ہے سحری کھانے میں. رمضان کی بہار ہے, رمضان کی رونق ہے سحری. یہ سحری دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. پھر افطاری, پھر بھوکے پیاسے رہو. اتم الصیام الی اللیل, کیسی پیاس کیسی بھوک. شروع کے روزوں میں تو نہیں پتہ چلتا, رمضان کے آخری عشرے میں میری تو حالت پتلی ہونا ہو تو بالکل ہی غائب ہونا شروع ہو جاتا. پہلے ہی گرتے ہیں تو ہڈی شروع ہو جاتی ہے, گوشت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, باریک باریک سے ہیں ہم لوگ. 6 کلو گر گیا تھا پچھلی دفعہ رمضان میں وزن, اور 2 کلو بڑھا ہے. اب بھی اگر 6 کلو گر گیا تو اسی حساب سے اگر میں پھر تو میں مائنس میں چلا جاؤں گا. 2-4 ویٹ لٹکا کے آنا پڑے گا مسجد میں. تو آخری عشرے میں کیسی حالت پتلی ہونا شروع. پھر بھی چل رہے ہیں. اللہ کو یہی ادا پسند. ظہر کے بعد منہ پھیکا پھیکا, نہ چائے نہ گٹکا نہ پان نہ سگریٹ. انسان کو نا کچھ نہ منہ میں چلا جائے تو ذرا فریش ہو جاتا ہے. وہ کیسا پھیکا پھیکا پھیکا. اور پھر وہ افطار کے وقت تک اس کو کیا کر دی؟ بریک. پھر اللہ نے کہا اب انتظار کرو, جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے کھانے میں تاخیر مت کرو. تو یہ اللہ سے محبت کے اظہار کا وہ طریقہ ہے جو رب نے خود, دنیا کے کسی معبود نے, جو جھوٹے خدا ہیں, وہ اپنے آپ کو راضی کرنے کا طریقہ خود نہیں بتاتے. کسی بھگوان نے, جو ہندوؤں کے بت ہوتے ہیں, انہوں نے نہیں کہا کہ صبح صبح ہمارے سامنے مٹھائی رکھا کرو. یہ انہوں نے خود سوچ سوچ کے انہوں نے کچھ بنایا ہے. ہمیں ہمارے رب نے آیات نازل کی, فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم. بیمار اور مریض کے علاوہ جو بھی رمضان کا روزہ پائے گا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. آپ ابھی جا کے دیکھو, کینیڈا میں, یو کے میں, ناروے میں کئی گھنٹوں کے روزے ہیں. 20 گھنٹوں کے, 22 گھنٹوں کے روزے چل رہے ہیں. رکھتے ہیں لوگ, اور ہمیشہ سے رکھتے ہیں. اسلام تو بہت پہلے کا. یہاں پہ بلغاریہ, یہ یورپ کے بالکل آخری علاقے ہیں جہاں بہت سردی ہوتی ہے اور بہت لمبے دن ہوتے ہیں. علامہ عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے کہ بلغاریہ کے مسلمان پابندی سے روزے رکھتے ہیں, 20 گھنٹوں کے روزے. پھر اسی تھوڑی دیر میں تراویح بھی پڑھ رہے ہیں. اور رمضان کی راتوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ بولو بھائی, کہ مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ بولو نا یار,